ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، بہت سے غیر مسلم بھی ان کے، یورپ بھی ان کی اس مسئلے پہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یورپ کے بہت سے کنٹریز. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی یہ سمجھتے ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند کنٹریز کی دہشت گردی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. اب دیکھو اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ ہمارے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ چندے کی اپیلیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے بھائی یہ چندہ وہاں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے، کون لوگ ہیں یہ لوگ. جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار فلسطینی بھائیوں کا ہم سے خون دیکھا نہیں جا رہا، ان کے یہ حالات ہم سے بہت، یہ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے بھائی، اور کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے، اس کے اوپر دل چاہتا ہے مدد کرنے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس جذبات کو 2 نمبر لوگ کیش کراتے ہیں. تو جب تک کوئی اوتھینٹک ادارہ نہ ہو، آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ رقم ہماری فلسطینیوں کی مدد ہی کے لیے پہنچے گی، اس وقت تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کی کوشش نہ کریں. جب روہنگیان میں میانمار میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، وہاں ظلم ہونا شروع ہوا تو کچھ فراڈی لوگوں نے بھی ان کے نام پہ چندے کرنا شروع کر دیے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے سب اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو لیکن اس میں جو مالی مدد کا جو عنصر ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے، تو اس میں کہیں کوئی 2 نمبر لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنا لیں. اس میں کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں جب تک کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو، پراپر آپ کو 100% اس کے بارے میں یقین نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہماری حکومت کی، دیکھو ہم جو چھوٹا موٹا احتجاج کر رہے ہیں، ادھر یوٹیوب پہ کر دیا، ادھر فیس بک پہ کر دیا، اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھرپور طریقے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، پرامن ریلیاں. تشدد کے قائل نہیں ہے کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا، وہ یہ بھی بیچاروں کا، لوگوں کا اپنا غم ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی کنٹریز، یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں چاہے غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو تو آواز تو سبھی اٹھائیں گے نا اس کے خلاف. یہ تو نہیں کوئی کہیں گے کہ بھئی یہ چونکہ غیر مسلم ہے لہذا اس پہ ظلم ہونے دو، یہ تو کوئی بھی دنیا میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ان سے ہمارے 2 رشتے ہیں، ایک اسلام کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے. تو ہمارا ڈبل حق ہے، لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے، اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں، پرامن ریلیاں نکلیں، پرامن، یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی، دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے، اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اثر نہیں پڑ رہا اس کی صحت پہ، لیکن جو تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے احتجاج کر کے نا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جو دیکھو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے نا، آپ نے پشاور جانے کے لیے اس کی ٹینکی فل کی ہوئی ہے کہ چلو ایک دفعہ سکھر میں خالی ہو جائے گی، آگے فل کر دوں گا. آپ نے یہیں گاڑی اسٹارٹ چھوڑ دی تو وہ تو ٹینکی یہیں پہ کیا ہو جائے گی، خالی. وہ آپ کو لانگ روٹ پہ سفر کرانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ یہیں سنڈا موڑ سے گھوم کر آ گئے، یہاں سے گھوم کے آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کب تک کریں گے احتجاج بھائی؟ تو ایک ہونا چاہیے خاندانی طریقے سے، اور خاندانی احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاستی سطح پہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہ ہو، گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہو. حکومت اعلان کرے بھائی سب لوگ سڑکوں پہ نکل آؤ، تو اس لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے احتجاج ہمیں کرنا. دیکھیں جب تک کسی کا ایک ہدف نہیں ہوتا نا، اس وقت تک آپ کا کوئی بھی مطالبہ مانا نہیں جائے گا. ایک چیز کو فوکس کریں سب مل کے کہ یہ ہونا ہے،
تو پھر تو ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک کنٹریز میں پبلک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں نکلے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پرامن ریلی ہوگی, اس میں مار دھاڑ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا, لیکن ہو تو نا, پبلک تو آئے نا سڑکوں کے اوپر. ہماری اور آپ کی دعوت پر کتنے لوگ نکل آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے پبلک کو روڈوں پہ لانا. یہ مذہبی لوگ جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے پبلک کو روڈ پہ لانے کا, نہ ان کی دعوت پہ لوگ آئیں گے. تو اس سیاسی لوگوں کی ایسے موقع پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی ایک ایک کال پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس پہ, یہ ہمارے ملک کا کیا ہے, ایک مذہب کا اور ایک انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اور دنیا کو اگر ہم ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم تو بڑھتا رہے گا پھر. تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احتجاج ہم کریں. لیکن میں نے جو ابھی یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جناب وہ چندہ وندہ شروع کر دیا, تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسے جو کوئی فراڈیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آؤ فلسطین لے چلتے ہیں, تو پتہ نہیں بھائی کہاں لے جائے فلسطین کے نام پہ. وہی قصہ نہ ہو جائے جو وہی والا نا, قطر والا ہوا تھا. ایک ٹریول ایجنٹ کو کسی نے پیسے دیے اور گھما پھرا کے اس کو کہا کہ میں تمہیں قطر لے کے جا رہا ہوں, عمان, مسقط لے کے جا رہا ہوں. سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے مسقط کدھر ہے اور انڈا موڑ کدھر ہے. تو اسے گھما کے گوادر پہ اتار دیا, پیسے کھا گیا. اس سے بولا کہ تھوڑا سا بس آگے جاؤ, مسقط ہی مسقط ہے. تو وہ بیچارہ ریگستان میں گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ ملا, پوچھنے لگا کہ یار ذرا بتانا مسقط کدھر ہے. کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے ٹوپی کرا کے کہاں پہنچا دیا تھا. تو ایسا نہ ہو بھائی آپ کو کوئی کسی بھی عنوان سے بے وقوف نہ بنا لے, آپ کے جذبات سے نہ کھیلے. دیکھو جو پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی موقع ملے نوٹ چھاپنے کا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, یہ کسی مظلوم کے خون کا, اس کی چیخوں کا خیال نہیں کرتے. یتیموں کے نام پہ پیسے کھانا, بیواؤں کے نام پہ پیسے کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.